حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی پہلی ماں بھی ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی محسنہ بھی ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے پاس جا کر سکون ملتا تھا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ کی عظیم ہستی سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جب آپ کے سامنے ہو تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میرا مال و دولت کتنا ہے، میں کتنا بڑا ہوں، بلکہ جب حضور کی بارگاہ آ جائے، حضور کی ذات آ جائے تو پھر سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضور کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، ان کے عزیز ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں، تو آج اسلام کی ماں کا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر خیر کا صدقہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام قبول مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ آپ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، بہت وسیع و عریض آپ کا کاروبار تھا، لیکن اس وقت پردے کا بھی حکم نہیں تھا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور نے اپنا اعلان نبوت نہیں فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، لیکن آپ اس وقت بھی پردے کا بہت اہتمام فرماتی تھی، پردے کی پابند تھی، اور اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود کبھی بھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی۔ یہ وہ سیدہ ہے، یہ وہ بیوی ہے کہ اتنا بڑا کاروبار بھی ہے، کبھی مارکیٹ میں نہیں گئی، کبھی اپنا خود کاروبار نہیں کیا، بلکہ آپ کی ایک خادمہ تھی، وہ آپ سے ساری معلومات لے کر جا کر لوگوں کو بتاتی، تاجروں کو بتاتی، اور آپ کا تجارت کا کاروبار چلتا۔ یہ پردے کا اہتمام فرماتی تھی۔ تو انہی دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت ہوئی کہ ایک نوجوان ہے جو عمر بھی ابھی تھوڑی سی ہے، نوجوان ہیں، لیکن اگر بولتے ہیں تو کانوں میں رس بولتے ہیں، اگر راہ چلتے ہیں تو نظریں جھکی ہوتی ہیں، اگر بولتے ہیں تو زبان میں صداقت نظر آتی ہے، چلتے ہیں تو چال ڈھال میں رفاقت نظر آتی ہے۔ ایسی ہستی ہیں کہ جو صادق ہیں، امین ہیں، اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے بلکہ وعدہ پورا کرتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت ہو گئی، ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو سیدہ پاک نے اپنے غلام سے فرمایا، بی بی آپ کی جو خادمہ تھی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا کہ یہ جو نوجوان جس کی آج کل شہرت ہوئی ہے اس سے تجارت کے حوالے سے بات کرو۔ تو ادھر حضرت ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے
عرض کیا کہ بھتیجے آپ بھی تجارت کریں. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضور علیہ السلام نے خادمہ کے حوالے سے کمپرومائز ہو گیا، تجارت کرنی ہے. تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور علیہ السلام کا رفیق بنا دیا، ہمراہ بنا دیا کہ جس ملک یہ مال لے کر جائیں تو آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے. اب حضور علیہ السلام تاجر بن گئے. تو جب سرکار لے کر گئے تو میسرہ فرماتے ہیں کہ جب راستے میں نے مال کو کیا دیکھنا تھا، میں نے اپنے قافلے کو کیا دیکھنا تھا، میں تو مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا. میں دیکھتا کہ جب دھوپ ہوتی ہے تو سرکار کے اوپر بادل جو ہیں وہ چھاؤں کرتے ہیں، سایہ کرتے ہیں. میں دیکھتا کہ جب حضور علیہ السلام چلتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا کہ رستہ جو ہے وہ خوشبودار ہو گیا. جب سرکار باتیں کرتے ہیں تو آپ کے دندان مبارکہ سے روشنی نکلتی ہے. میں تو حضور کو دیکھتا رہتا. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مارکیٹ میں گئے دوسرے ملک، تو دوسرے جو تاجر حضرات تھے وہ قسمیں دے دے کر اپنا مال جو ہے وہ بیچتے تھے. جی اللہ فلاں کی قسم، فلاں برج کی قسم، یہ بڑا اچھا مال ہے. لیکن میرے حضور علیہ السلام جب گئے تو آپ نے قسمیں نہیں دی، آپ نے اپنا مال نہیں بیچا، بلکہ سرکار مارکیٹ میں داخل ہوئے تو سبھی لوگ دوسرے تاجر کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے پیچھے چلے گئے. تو یہاں پر وہ ایک اعظم چشتی صاحب نے بڑا شعر لکھا تھا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند شرماوے، جے او نکلے سیر کرن لی سارا بلبل سیس نواوے. تو جے او ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلا نو ود جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلا نو ود جاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی منو کدھرے نظر نہ آوے. تو یہ حضور کی شان ہے. تو وہ کہتے ہیں میں تو حضور کو دیکھتا تو سارے تاجر حضور کی بارگاہ میں آتے. تو ہوا یوں کہ سرکار علیہ السلام اپنی راست گوئی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ حضور نے اپنا مال فروخت کیا. تو جب واپسی آئے نا تو 2 گنا نہیں 3 گنا نہیں بلکہ 11 گنا نفع ہوا. آ کر بتانے لگے بی بی پاک کو کہ سیدہ پاک کو کہ یہ تو ہمیں تاجر فائدے میں ہے کہ جدھر بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات میں محو ہو جاتے ہیں. جو بھی ان کو دیکھتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ یہ امام کئی ائمہ نے اس کو نقل فرمایا. شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں بھی انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ ایک دفعہ نا عرب میں ایک میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں صرف عورتیں ہوتی تھیں. تو ایک یہودی عالم آ گیا. اس نے آ کر کہا کہ مجھے اجازت تو نہیں ہے، یہ مناسب تو نہیں ہے کہ میں عورتوں میں ایک بات کروں، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وادی میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوگا، اور تم میں سے ایک عورت، جو عورت اس کی بیوی بنے گی اس کے بڑے نصیب ہوں گے. تو عورتوں نے نا اس کو جھڑک دیا، کہا چل اپنی کتابیں اٹھا اور چلا جا. تو ان عورتوں میں سیدہ پاک بھی تھی. آپ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ یا اللہ کاش وہ نبی میرے مقدر میں ہو، میرا مقدر اس نبی کے گھر میں ہو، یوں کہہ لیں. اور فرماتی جو بھی اس دور کا ذکر تھا میں کرتی اور میں دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس نبی کے گھر میں لکھ دے، میرا مقدر اس نبی کے ساتھ لکھ دے کہ میں اس نبی کی بیوی بنوں. تو فرماتی ہے کہ جب سیدہ پاک کو منافع ہوا اور کافی، تو آپ نے کہا کہ اپنی خادمہ کو بھیجا کہ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. سیدہ پاک نے کہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیسی تھی کہ عرب کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار، انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا. اور آپ کے 2 شوہر تھے. پہلے آپ نے پہلے شادی کی، وہ شوہر فوت ہو گئے، پھر اور شادی کی، وہ بھی فوت ہو گئے. تو 2 شوہروں سے جو ہے وہ بیوہ تھی. لیکن بڑے بڑے تاجروں نے آپ کو جو ہے وہ پیشکش کی، لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا. آپ کے ہاں 20 لونڈیاں تھیں. ایک جسے کہتے ہیں نا پارٹی تھی. آپ بڑی بزنس تھا بہت ملکوں میں آپ کا، لیکن آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا. جب نکاح کی باری آئی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پیغام بھیج دیا کہ حضور میں آپ سے نکاح کی پیشکش کرنا چاہتی ہوں. تو یہ آپ کی راست گوئی، حضور کی گفتار، حضور کی چال ڈھلن، حضور کی صداقت سے متاثر ہو گئی.
اب اگلی بار جو میں کرنے لگا ہوں نا، وہ ہمارے لیے بھی، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ درس ہے۔ آپ کی خادمہ آئی سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی کہ ہماری جو ملکہ ہے نا، وہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ سرکار فرمانے لگے کہ یہ بات تم کر رہی ہو یا ختیجہ نے کہا ہے؟ عرض کرنے لگی حضور ختیجہ، بی بی ختیجہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر وہاں پر کوئی اور ہوتا نا تو وہ کہتا کہ اتنی بڑی تاجرہ، اتنا بزنس، بڑی زمینیں، مجھے نکاح کی پیشکش آ گئی، فوراً قبول کر لیتا۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے چاچا سے مشورہ کرتا ہوں، اپنے چاچے سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر نوجوانوں کے لیے بھی ایک درس ہے۔ یہاں پر نوجوان بار بار یہی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پسند کی شادی جائز ہے؟ ناجائز تو کوئی نہیں ہے، بالکل جائز ہے، ہم اپنی پسند کی کریں گے۔ ایک کوئی فتویٰ ہوتا ہے اور وہی پوچھنا سارے نہیں، یہ نوجوان لوگوں کی بات کر رہا ہوں اللہ ماشاءاللہ، سارے نہیں کچھ۔ تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں درس دے دیا کہ اگرچہ آگے کتنا ہی مالدار کوئی کیوں نہ ہو، اگرچہ کتنی ہی آگے جو ہے پراپرٹیاں کیوں نہ ہو، لیکن خود جو ہے وہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کو نکاح کی بات آ گئی، آپ اگر شادی کے خواہش مند ہیں کسی جگہ پر، تو کوئی بڑا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ آپ کے جو بڑے ہوں گے وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ آپ کے لیے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، یہ بڑے فیصلہ کریں گے۔ آپ کو خود فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اور شریعت میں کوئی بات ناجائز نہیں ہے، پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سرکار نے اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو بتا دو۔ تو یہ اس وقت حضور کے والد گرامی نہیں تھے، حضور علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نہیں تھی، حضور کے دادا جان نہیں تھے، بس ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور جن کو حضور اپنے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ سمجھتے تھے، جناب ابو طالب کی ذات تھی۔ تو آپ نے فرمایا اپنے چاچا سے میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو چاچا سے مشورہ کیا تو وہ بہت خوشی ہوئے کہ میری بہو جو ہے وہ بہت نیک ہے، ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے، مشہور تھی بی بی صاحبہ۔ تو سرکار کا جو ہے وہ نکاح ہوا مختصراً، اس نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا، نکاح کروایا۔ تو اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ختیجہ جو ہیں انہوں نے میرا اس وقت بھی ساتھ دیا جب میرے ہاں اتنی مصیبتیں تھی، مشکلیں تھی، لوگ مجھے تکلیفیں دیتے تھے طرح طرح کی، لیکن ختیجہ نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا۔ یہاں تو ہوتا کیا ہے، اگر کوئی ذرا سی گھر میں جو ہے وہ شوہر کے کمی آ جائے، ذرا سا کوئی مسئلہ بن جائے تو عورتیں کہتی ہیں تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ لیکن یہ وہ بی بی ہیں کہ انہوں نے شادی کے بعد اتنی مالدار تھی، اتنی پراپرٹی ہونے کے بعد حضور کے قدموں میں نثار کر دی، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور سارا مال غلاموں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور ایسا لباس پہن لیا کہ جس میں پابند لگے ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا فقر اختیاری ہے، فقر اختیاری ہے، کہ جن کو خود جو ہے جنہوں نے اختیار کیا ہے کہ ہم فقر میں رہنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ تو وہ لوگ ہیں اگر چاہیں تو پہاڑ بھی سونے کے ہو جائیں، یہ وہ لوگ ہیں اگر چاہیں تو سونے کی چیزیں ان کے گھر میں آ جائیں، لیکن انہوں نے امت کو درس دیا ہے کہ تم نے لوگوں کو دینا ہے، خود اگرچہ بھوکے رہ لو لیکن ساتھ والا ہمسایہ بھوکا نہیں سونا چاہیے، خود اگرچہ کچھ نہ کھاؤ لیکن غریب دیکھ لیا تو اس کو کھلا دو، یہ وہ ہستیاں۔ اور یہاں پر جو میں فقر کی بات کرنے لگا تھا، تو یہاں پر جو بڑے بڑے پیر اور گدی نشین کہتے ہیں جی ہم فقر ہیں، فقیر ہیں تو نماز نہیں پڑھنی، اگر نماز کا وقت آ گیا تو ہم فقیر لوگ ہیں، تو ہم فقر والے ہیں تو ہماری نمازیں عرش پہ ہوتی ہیں۔ تو میں کہنے لگا حضرت یہ نمازیں عرش پہ کس دور کی آ گئی؟ تو ایک بندہ کہنے لگا جی وہ سید صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ سید صاحب ہیں تو ہم جو ہے ہم سید صاحب کی مانے یا سرکار کی مانے؟ اور جی ساڈیاں تے عرش تے پڑھیاں پڑھائیاں قائم کرن دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ میں کہا سرکار نے تو زمین تے پڑھیاں، سرکار نے تے اپنے صحابہ دے وچ پڑھیاں، تہاڈیاں عرش تے کتھوں آ گئیاں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جو ہے
حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر کوئی بھی کسی قسم کا بھی زندگی کا شعبہ ہونا، اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے تو وہ ان بزرگوں کی اسوہ حسنہ کو دیکھے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ ان کو دیکھے، اگر کوئی شوہر ہے تو وہ سرکار کی سیرت کو دیکھے، اگر کوئی بیوی ہے اما خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو دیکھے، اگر کوئی باپ ہے وہ سیدہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھے، اگر کوئی بیٹی ہے وہ سیدہ خاتون جنت کی سیرت کو دیکھے، اگر کوئی نانا ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے، اگر کوئی نواسہ ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھے، اگر کوئی بزنس مین ہے حضور کی تجارت کو دیکھے، اگر کوئی استاد ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے، اگر کوئی شاگرد ہے وہ صحابہ صفہ والوں کو دیکھے، اگر کوئی خطیب ہے کوئی عالم ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرے، اگر جو ہے وہ سننے والے ہیں وہ صحابہ کو دیکھے، اگر کوئی امام ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھے، اگر مقتدی ہے وہ صحابہ کو دیکھے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جو زندگی ہے، جن کی زندگی ہے اور جن کے جناب تمام زندگی کے معاملات ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جن کے لیے تابعین نے فرما دیا، صحابہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی کسی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے طریقے پہ چلے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں۔ اب جب حضور کے گھر آ گئی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور یہ نہیں کہا کہ میرا مال اور میری جناب اتنی جائیداد، بلکہ فرمایا کہ ہر شے حضور کے قدموں پہ قربان ہوا۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ کے پاس جا کر مجھے سکون ملتا ہے، حدیث کا مفہوم، اور اسی لیے فرمایا کہ خدیجہ نے میرا اس وقت بھی ساتھ دیا جب لوگوں نے مجھے پتھر مارے، خدیجہ نے میرا اس وقت بھی ساتھ دیا جب مجھے مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، اور جب وہ گاٹی تھی شعیب ابی طالب، جب وہ گاٹی تھی تو اس وقت اس گاٹی میں جب سرکار گئے نا 3 سال کے لیے جو ہے وہ انہوں نے قید کر دیا، بند ہو گئے، اس وقت سرکار نے بی بی خدیجہ کو فرمایا، حدیث کا مفہوم، کہ تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، مالدار تھی، اتنی تھی، تاجر کی بیٹی تھی، میں نہیں چاہتا، حدیث کا مفہوم رواج کا، کہ تمہیں مصیبتیں آئیں، لیکن اس وقت سیدہ پاک نے درس دے دیا ہماری اسلام کی بیٹیوں کے لیے کہ اگرچہ شوہر پر کتنی ہی مصیبت آ جائے، کتنی ہی شوہر پر مشکلیں آ جائیں، کتنا ہی گھر میں جو ہے تنگ دستی ہو جائے، لیکن سیدہ پاک کی سیرت کو دیکھو، سیدہ نے پتے کھانے جو ہے وہ قبول کر لیے، بھوکا رہنا قبول کر لیا، لیکن فرمایا میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ اسلام کی بیٹیوں کے لیے درس ہے، اسلام کی بیٹیوں کے لیے درس ہے۔ اور آخری بات کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام دوستوں کے لیے اور تمام اسلام کی بیٹیوں کے لیے رستہ جو ہے واضح ہو گیا کہ کسی بھی فیلڈ میں تم نے جانا ہے، ان کی ہستیوں کو آگے رکھو اور پھر اپنا کام شروع کرو، تمہاری صحیح رہنمائی فرمائے گی۔ تو یہی آج کے خطبہ سے یہی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی کوئی نوجوان ہے، شادی کا خواہشمند ہے، تو خود جو ہے اگر پسند بھی ہے تو اپنے بڑوں سے مشورہ کرے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کرنا ہے، اگر کوئی اسلام کی بیٹی ہے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے جو ہے اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو یہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے کہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں کھانا لے کر آ رہی تھی تو جبریل امین آ گئی، توجہ، جبریل امین آ گئے، آ کر سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو ابھی کھانا لے کر آ رہی ہے نا، ان کو رب تعالیٰ سلام فرماتا ہے۔ ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ تو وہ ہے کہ جن کو عرشوں کا رب سلام بھیجتا ہے، اسی لیے تو اللہ حضرت نے فرمایا نا جس پہ عرش سے تسلیم نازل ہوئی، جس پہ عرش سے تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں اور اسلام کی مائیں ہیں، ان کا ذکر بلند 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 سے بلند تر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور رب نے کر دیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور آخری بات کرنا چاہوں گا، یہ جو چند ملک میں کے حالات خراب تھے ان کے حوالے سے، کہ ہر بات جو ہے ایک نہ ایک اثر رکھتی ہے، کسی نہ کسی بات میں کوئی اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ
کہہ رہا ہے نا کہ میں فلاں کام کرتا ہوں یا میں فلاں کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے. یہاں پر یہ دھرنا تھا، میں یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ جگہ ایسی ہے، یہاں پر کسی کی سائڈ نہیں چلے گی، یہاں پر آپ نے تکڑی تولنی ہے. اگر آپ نہیں تولو گے تو خود پھنس جاؤ گے، اس جگہ کے ساتھ غداری کرو گے. پیچھے دھرنا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ سوالات اٹھے کہ مسجد میں پہلی صف تو پوری ہوتی نہیں ہے، تو لوگ عشق رسول بتانے کے لیے کہ ہم عاشق رسول ہیں سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کئی عاشق رسول سڑکوں پہ آ جاتے ہیں لیکن مسجد میں صف پوری ہوتی نہیں ہے. سوال ہے تو میں جواب دینا چاہوں گا ایک ہی بات شعر میں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں شاہ بتا کی حرمت پر